اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا، انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام دستوانی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ محمد بن منقدر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ امام مالک نے سمی سے جو ابو بکر عبد الرحمن بن حارث کے غلام تھے خبر دی، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ عبید اللہ بن حارث بصری نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا، بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 518۔